أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے اس کے دل پر سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اور یہ سیاہ نشان اگر اللہ عز و جل سے توبہ نہ کی جائے تو پھر دل کی سیاہی کے یہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں، اور یہ دلوں کی خبیث بیماری، دلوں کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کا علاج اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، موت کو یاد کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، کہ ٹوٹی پھوٹی قبریں یہ انسان کو حقیقت کے بڑا قریب کر دیتی ہے۔ قبر میں دفن ہونے والا صرف غریب فقیر ہی نہیں ہوا کرتا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی انہی قبروں کے اندر ہی دفن ہوا کرتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، جب انسان اس موت کو یاد کرتا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ کر کر کے سیاہی کے جو داغ لگے ہوئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اس کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ موت جو سب پر آنے والی ہے، نہ اس سے کوئی عالم بچ سکتا ہے، نہ جاہل بچ سکتا ہے، نہ امیر بچ سکتا ہے، نہ غریب بچ سکتا ہے، نہ نبی بچ سکتا ہے، نہ ولی بچ سکتا ہے۔ ایک سوال میرے اور آپ کے لیے باقی رہتا ہے کہ ہم کس قسم کی موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ موت سے بچنا تو نہیں ہے، موت سے چھٹکارا تو نہیں ہے، موت سے فرار تو نہیں ہے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے۔ سوال یہ ہے میں اور آپ کیسی موت کو ویلکم کرنے والے ہیں، کون سی موت کو سینے سے لگانے والے ہیں، ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے کہ اگر اس حال میں موت آ گئی تو ہماری آخرت کا سفر جنت کی طرف ہوگا یا جہنم کی طرف۔ ہم اجنبی، مسافر، پردیسی 2 سال کے بعد چھوٹی جاتے ہیں تو کبھی دیکھا ہے چہرے پر کتنی خوشی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کتنا وزن ہوتا ہے۔ یا چھوٹی جا رہا ہوں، بیگم کے لیے بھی کچھ لے لوں، بھائی کے لیے کچھ لے لوں، دوستوں کے لیے کچھ لے لوں، پڑوسیوں کے لیے کچھ لے لوں۔ شاپنگ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، کیوں بھائی اتنی محنت کیوں؟ جی 2-3 مہینے تو رہنا ہے، 2-3 سال کے بعد جا رہا ہوں، اب ہر کسی کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، کچھ پیسے جیب میں ہوں گے تو اچھا وقت گزرے گا، مگر نہ 6 مہینے کی چھٹی مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے کہ جیب خالی ہو گئی تھی۔ یہ چند مہینوں کا سفر ہے جس کے لیے ہم کتنا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک سفر ایسا ہے جس سے کبھی واپسی نہ ہوگی، جس سے کبھی رجوع نہ ہوگا، جو کبھی دنیا میں آنے کا موقع نہ دے گا، اس کے لیے میں نے اور آپ نے کتنا سامان اکٹھا کیا۔
یہ موت سب پر آنے والی ہے. یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی جو انسانوں کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا سایہ چھاتا ہے. حضرت عائشہ کے سر میں شدید درد ہے، کہتی ہے واہ رأسا، ہائے میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں عائشہ، بل واہ رأسا، بلکہ میرا سر، میرے سر میں شدید درد ہے. آپ پر بخار کا غلبہ ہوتا ہے، بخار آتا ہے، اتنی شدت ہے بخار کی، آپ نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ رکھا ہوا، ہاتھ اس میں ڈالتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں، پھر ہاتھ اس پہ ڈالتے ہیں، پھر اپنے چہرے پہ ڈال لیتے ہیں. موت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. صحابہ اس دن کو، جمعرات کے دن کو، سوموار کے دن کو یاد کر کے روتے ہیں. اس دن اللہ کے نبی پر بیماری نے حملہ کیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کو کس حال میں گلے سے لگایا؟ آپ کے آخری لمحات کیا تھے؟ آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے کام کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام سے کہتے ہیں مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھنی. بیماری کی شدت ہے، بیماری کا حال ہے، بخار میں تپ رہے ہیں، لیکن دل و دماغ پر نماز چھائی ہوئی. مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں نے نماز پڑھنی ہے. آپ کو نہلایا جاتا ہے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ پر غشی کا دورہ پڑتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. آخری لمحات ہیں امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے. آخری لمحات کے اندر فرماتے ہیں اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر، عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. ان یہودیوں پہ لعنت اللہ کے نبی کیوں فرما رہے، عیسائیوں پر لعنت کیوں فرما رہے؟ فرمایا کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی. سجدے قبروں پہ، طواف قبروں پہ، نظر قبر پہ، نیاز قبر پہ، ذبح قبر پہ. پکارا جاتا ہے قبر والے کو اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لی. آخری وصیت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلتے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے نوکر چاکروں خداموں کا خیال کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی انگلی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اللہم بالرفیق الاعلی. یہ صدا نکلتی ہے اور آہستہ 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 آپ کا ہاتھ زمین پہ آتا ہے. میں سمجھ جاتی ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف روانہ ہو چکے. لیکن حالت کیا ہے؟ آخری خواہش کیا ہے؟ آخری الفاظ کیا ہے؟ آخری وصیت کیا ہے؟ نماز نماز نماز. نماز کا خیال کرنا، اپنے خادموں کا خیال کرنا. سوچئے جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری لمحات میں وصیت کے الفاظ ہمارے لیے کہے، ہم نے نبی کی وصیت پر عمل کیا ہے، یہ نبی کی وصیت کو ضائع کر دیا. کتنے ہیں آج جن کو ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، جمعے والے دن ہی مسجد ان کا دیدار کرتی ہے، آگے پیچھے وہ اللہ کے گھر میں نہیں آتے. کتنے ہیں وہ جن کو یہ غم ہوتا ہے مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے، ادھر چولہے پہ ہنڈیا پکا رہا ہوں، اگر ہنڈیا چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو ہنڈیا جل جائے گی. تجھے یہ غم ہے پیارے بھائی کہ ہنڈیا جل جائے گی، اور اگر تو بے نماز ہو گیا تو یہ تیری چمڑی جہنم کی آگ میں جل جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ہستی. موت آپ کے قریب ہوتی ہے، موت آپ پر اپنے پر پھیلاتی ہے. حضرت عمر کو بلاتے ہیں، آخری لمحات ہے، ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی کے خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہا عمر رات کے وقت اللہ کا حق ہے بندوں پر جس کو دن میں قبول نہیں کرتا، اور دن میں بھی اللہ کا حق ہے جس کو رات میں قبول نہیں کرتا. دن کا حق کیا ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا کرو. جو ایک نفلی روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے
کا حق ہے. سارے ہفتہ کھاتے پیتے نہ گزارو. سوموار کے دن روزہ رکھو, جمعرات کے دن روزہ رکھو. نبی نے اس سے پوچھا گیا یہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھے؟ کہا اس دن اعمال اللہ کے دربار میں بلند ہوتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے جب میرے عمل اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو وہاں پر کہا جائے کہ تیرے بندے نے روزہ رکھا. اور رات کا بھی حق ہے کہ ساری رات سو کر نہ گزارو. رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے گزارو. اور یہ عمل قیام و سیام اللہ کو اتنا پسند ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, آسمان سے وحی اترتی ہے, جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی حفصہ سے رجوع کیجئے. کیوں؟ انہا قوامۃ صوامہ, یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے. یہ دو عمل اس کے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں. اور جنت کے اندر بھی یہ آپ کی اللہ نے بیوی بنائی ہے. حضرت عمر کو وصیت ہے, آخری لمحات ہے. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ وصیت سنتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ وصیت کرتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ پر موت اپنے پر پھیلاتی ہے. لیکن حالت کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جن کی معمول اور روٹین یہ ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں حاضر نہیں ہوتی؟ کیا ہم بھی رسول اللہ کی امتی ہیں؟ کیا ہم بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتی؟ رات کو فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھتے ہوئے جب 1-2 بجے سوئیں گے تو فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رات کو مزدوری کرنی ہے, گپے مارنی ہے, دوست آئے ہوئے ہیں ان سے کچہری کرنی ہے, اب فجر پہ کس کی آنکھ کھلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے, عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے. عمر ابن خطاب شہید محراب مسجد میں کھڑے فجر کی نماز پڑھا رہے, ظالم وار کرتا ہے, آپ زمین پہ گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یہ کس کی فکر ہے, یہ کس کی سوچ ہے, یہ ٹینشن کس کو ہے جو فرم جنتی ہے, جس کی جیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکٹ داخل کیا ہے, جس کو اطلاع دی گئی تھی. عمر میں معراج پر گیا, مجھے بڑا خوبصورت ایک قصر نظر آیا, میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا قریشی سردار نوجوان کا ہے. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ عمر ابن خطاب ہے جو جنتی ہے. فجر کی نماز پڑھ رہے, وار ہوتا ہے گر جاتے ہیں, ہوش آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں کیا نماز پڑھی ہے, کیا میری نماز پوری ہو گئی تھی؟ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو, میرے سر کو خاک پہ رکھ دو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا میری گود میں رہنے دو. کہا نہیں بیٹا, میرے چہرے کو زمین پہ رکھ دو. جب ان کے سر کو زمین پہ رکھتے ہیں اپنی گال کو زمین کی مٹی پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے عبداللہ اللہ تیرے باپ کو اس طرح خاک آلود دے کر رحمت کرتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ غم اور یہ ہم, یہ فکر کس کا ہے؟ جو عمر ابن خطاب ہے, جو بولا کرتے تھے آسمان سے اس کے جملے کو قرآن بنا دیا جاتا تھا, جو یہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے آسمان والا قرآن کے اندر حکم اتار دیا. ان کی موت کس حال میں آئی؟ نماز کی حالت میں, اللہ کی یاد کی حالت میں. سوچو میں اور آپ بالآخر موت کی طرف چل رہے ہیں. ہم رک جاتے ہیں, ہم سو جاتے ہیں, وقت نہیں رکتا, وقت نہیں سوتا. ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے موت کی استقبال کے اندر ہمارے لمحات گزار رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بعد حضرت عثمان کی موت